بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لیکن اگر مسلمانوں نے تلواریں کھینچ لی ہوں تو یقیناً اکرمہ اور اس کے ساتھیوں کو دیکھنے کے بعد ہی ایسا کیا ہوگا، ورنہ تلواریں نکال لینے کی کوئی وجہ تو نظر آتی نہیں۔ تاہم اس بات میں کوئی شک نہیں کہ تلواروں کے استعمال کی نوبت نہ آئی، کیونکہ پیغمبر اسلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ نہیں چاہتے تھے کہ اس سفر میں خون کا ایک قطرہ بھی زمین پر ٹپکے، لہٰذا اکرمہ کی بات بے وزن اور حقیقت سے دور دکھائی دیتی ہے۔ خاص طور پر اسلامی تذکرہ نویسوں نے اس کی تصدیق بھی نہیں کی۔ جس مقام پر مسلمانوں نے قربانی کے اونٹوں پر نشان لگانے کی رسم ادا کی تھی اسے ذوالحلیفہ کے نام سے پہچانا جاتا تھا۔ مسلمانوں نے اسی مقام پر عمرہ کے لیے احرام باندھے اور مکہ کی طرف روانہ ہو گئے۔ مسلمانوں کی طرف سے تلوار کھینچ لینے کی بات سے جس کا ذکر بھی کیا تھا، یہ خیال پیدا ہوتا ہے کہ مسلمان جہال مکہ کے شہسواروں سے مقابلہ کرنا چاہتے تھے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ ایسے حساس موقع پر پیغمبر اسلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم قطعی طور پر خونریزی سے بچنا چاہتے تھے، لہٰذا آپ نے ہر قسم کے ٹکراؤ سے بچنے کے لیے ذوالحلیفہ کا پہاڑی راستہ اختیار کیا اور مکہ کی جانب سے اپنا سفر جاری رکھا۔ پھر ذوالحلیفہ کی سرزمین سے گزرنے کے بعد وہ لوگ ایک انتہائی تنگ اور دشوار گزار پہاڑی علاقے میں داخل ہوئے، جہاں سے اونٹوں کا گزرنا بے حد مشکل اور خطرناک تھا۔ اس پہاڑی علاقے میں مسلمانوں کو سورج کی گرمی اور پیاس کی شدت کی وجہ سے بہت رنج اٹھانے پڑے، لیکن انہوں نے کسی نہ کسی طرح یہ راستہ بھی طے کر لیا اور ایسے علاقے میں داخل ہو گئے جو حدیبیہ کے نام سے مشہور تھا۔ حدیبیہ آج کی پیمائش کے مطابق مکہ سے 11 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع تھا، اور اس مقام سے مکہ کے خد و خال بخوبی دکھائی دے رہے تھے۔ یہ منظر دیکھ کر ان لوگوں کی آنکھیں پرنم ہو گئیں جو مکہ کے رہنے والے تھے۔ انہیں محسوس ہوا کہ ان کے سینے میں دل نہیں، مرغ بسمل ہے جو کسی طرح پھڑپھڑا رہا ہے۔ انہیں یقین تھا کہ اگلے 1 آدھ گھنٹے میں مکہ پہنچ کر اپنے وطن کی مٹی کو چوم سکیں گے، لیکن ٹھیک ایسے لمحات میں جب کہ کچھ مسلمان عقیدت اور احترام کے جذبے کے تحت اور کچھ مکہ سے والہانہ عشق کے ہاتھوں مجبور ہو کر یہ سوچ رہے تھے کہ کاش ہمارے پر ہوتے اور ہم اڑ کر مکہ پہنچ جاتے، کہ اچانک پیغمبر اسلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا اونٹ جس کا نام سلبہ تھا چلتے چلتے رک گیا اور آہستگی سے زمین پر بیٹھ گیا۔ پیغمبر اسلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اونٹ کو اٹھانا چاہا، لیکن وہ اٹھنے کے بعد آگے بڑھنے کی بجائے 1-2 قدم پیچھے ہٹا اور دوبارہ زمین پر لگ گیا۔ اس بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اونٹ سے اتر آئے اور مسلمانوں کو مخاطب کرتے ہوئے بولے کہ اللہ کی مرضی یہی ہے کہ ہم لوگ اسی جگہ پر قیام کریں۔ تب سارے مسلمان بھی اونٹوں سے اتر آئے، لیکن وہ بہت غمگین اور دکھی تھے، کیونکہ انہیں یہ توقع نہ تھی کہ مکہ کے دروازے پر پہنچ کر اچانک ٹھہرنا پڑ جائے گا۔ وہ جگہ جہاں پیغمبر اسلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑاؤ ڈالا حدیبیہ کے علاقے میں تھی، اور اسے غدیر الاشتات کے نام سے پہچانا جاتا تھا۔ بہار کے موسم میں وہاں پانی آسانی سے مل جاتا تھا، لیکن اس موقع پر جب مسلمانوں نے غدیر الاشتات میں پڑاؤ ڈالا تو یہاں پانی دیکھنے کو بھی نہیں ملتا تھا۔ چنانچہ مسلمان اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور بولے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم 2000 کے قریب ہیں اور کئی سو اونٹ بھی ہمارے ساتھ ہیں۔ اس علاقے میں جہاں بھی ہم ٹھہرے ہیں پانی کا ایک قطرہ بھی موجود نہیں ہے، اور آپ بخوبی جانتے ہیں کہ ایسے خشک اور جلتے ہوئے علاقے میں پانی کے بغیر ایک پل بھی گزارا نہیں جا سکتا، لہٰذا ہماری گزارش ہے کہ ہم آگے بڑھیں اور ایسی جگہ پہنچیں جہاں کم سے کم پانی تو میسر ہو۔ پیغمبر اسلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بخوبی احساس تھا کہ اگر مسلمان ایک قدم بھی آگے بڑھے تو ان کے اور مکہ والوں کے درمیان لڑائی چھڑ جائے گی اور مکہ کی حدود میں خون کی ندیاں بہہ نکلیں گی۔ اس بات کا ذکر پہلے بھی ہو چکا ہے کہ مکہ کے آس پاس کا علاقہ بھی خانہ کعبہ کی طرح حرم سمجھا جاتا تھا۔ اس کے علاوہ ماہ حرام میں کشت خون کی شدت سے ممانعت تھی، لہٰذا اگر مسلمان آگے بڑھتے تو ایام حج کی حرمت کے پامال ہونے کا اندیشہ تھا۔ انہی وجوہات کے پیش نظر پیغمبر اسلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو جواب دیا کہ ہم اس سے آگے نہیں بڑھ سکتے، کیونکہ اللہ کی مرضی یہ ہے کہ ہم فی الحال یہیں ٹھہرے رہیں۔ مسلمانوں نے پھر پوچھا، پھر پانی کے بغیر گزارا کیسے ہوگا؟ روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دونوں ہاتھ آسمان کی طرف اٹھائے اور انتہائی عجز و انکساری سے بارگاہ الہی میں پانی کی درخواست کی اور کہا، اے باری تعالیٰ،
اگر تو پانی مہیا نہ کرے تو مسلمان بے اختیار حرم میں داخل ہو جائیں گے۔ پھر جیسے ہی پیغمبر اسلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم دعا سے فارغ ہوئے تو مسلمانوں میں سے ایک شخص جو غالباً قاریز یعنی زیر زمین پانی کی تلاش کا ماہر تھا، پیغمبر اسلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچا اور بولا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے قدموں تلے پانی موجود ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ بات سنتے ہی مسلمانوں نے بے تابی سے اس جگہ کو کھودنا شروع کر دیا جہاں پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے تھے۔ دیکھتے ہی دیکھتے زمین سے پانی پھوٹ پڑا، اور یہ پانی اتنا زیادہ تھا کہ جب تک سب مسلمان وہاں ٹھہرے رہے تو انہیں ضرورت سے زیادہ پانی میسر ہوتا رہا۔ جب پانی کا مسئلہ حل ہو گیا تو اس سلسلے میں مسلمانوں کی پریشانی دور ہو گئی، تو پیغمبر اسلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ وہ ایلچی کی حیثیت سے مکہ جائیں اور قریش کو سمجھائیں کہ ہم صرف کعبے کی زیارت کرنے مکہ پہنچے ہیں، مقابلہ آرائی کی نیت سے نہیں آئے ہیں، لہذا قریش ہمیں مکہ میں داخل ہونے اور خانہ کعبہ کی زیارت کرنے کی اجازت دے دیں۔